الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور پھر اس آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھل اگائے اور ان پھلوں میں تمہارے لیے رزق ہے. لہذا مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے مقابل حالانکہ تم جانتے ہو. تو مخلص مومنین، کافرین اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں دلائل کے ساتھ توحید کی دعوت دی گئی ہے. اللہ جل شانہ کی شان خالقیت اور شان ربوبیت بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا مظاہرہ سب کے سامنے ہے، اور ایک کم سمجھ آدمی بھی اس کو دیکھتا اور سمجھتا ہے. اول تو یہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہاری پرورش فرماتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ وہ پرورش فرماتا ہے بلکہ اس نے تم کو وجود بھی بخشا ہے. ممکن ہے کہ کوئی ناسمجھ یہ کہنے لگتا کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا. اس وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فوراً ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ تم سے پہلے ہیں ان سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے. اس نے وجود بھی دیا اور وجود کو باقی رکھے ہوئے بھی ہے، اور وجود کے باقی رہنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اسی نے پیدا فرمائے ہیں. پھر یہ فرمایا کہ جب اسی ذات پاک کی عبادت کو اختیار کرو گے، اسی میں لگے رہو گے، تو تم کو صفت تقوی حاصل ہوگی. تقوی عربی زبان میں بچنے اور پرہیز کرنے کو کہتے ہیں. اس کے بہت سے درجات ہیں. سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک کا مراقبہ کرے اور ہر وقت اسی کی طرف دل و دماغ کو متوجہ رکھے، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مرے. اور چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا بھی تقوی کے مفہوم میں آتا ہے. جب کسی کو خلوت اور جلوت میں اللہ تعالی شانہ کی ذات پاک کا استحضار رہے گا تو پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا، اور جب گناہوں سے بچے گا تو ظاہر ہے دوزخ سے بھی محفوظ رہے گا. اسی لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم دوزخ سے بچو. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک سے بھی بچیں اور توحید کو اختیار کرے جو سب سے بڑی عبادت ہے، اور چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرے. ایسا کرے گا تو ظاہر ہے کہ دوزخ سے ضرور اس کی حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی شان قدرت اور شان خالقیت کا مظاہرہ تو ہر چھوٹی بڑی چیز سے ہوتا ہے، لیکن بہت واضح چیزیں جو سب کے سامنے ہیں اور کم سمجھ بھی جن کو سمجھتا اور جانتا ہے، ان میں سے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے اول یہ کہ اس نے زمین کو پیدا فرمایا. زمین سب کے سامنے ہے، اس پر بستے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، رہتے سہتے ہیں. اگر کوئی نابینا ہو تو وہ بھی جانتا ہے کہ میں کسی چیز پر چل رہا ہوں، رہ رہا ہوں. جو زمین سے اس کا وجود، زمین کا وجود خود ہی یہ بتاتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے والے کی بہت بڑی قدرت ہے اور بہت بڑی طاقت والا ہے. پھر زمین کا وجود محض وجود ہی نہیں بلکہ انسانوں کے لیے اس کا وجود بہت بڑی نعمت ہے. ساری زمین انسانوں کے لیے بچھونا ہے،
جس پر رہتے سہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اس کے اتنے بڑے پھیلاؤ میں انسانوں کے رہنے کے مکانات بنانے، چلنے پھرنے، سفر کرنے، حاجتیں پوری کرنے کے تمام مواقع ہیں۔ اگر زمین پر پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے یا پانی ہی پانی ہوتا تو اس پر رہنا دشوار ہو جاتا۔ زمین کے ساتھ ہی آسمان کا ذکر فرمایا، وہ یہ کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ یہ چھت ستاروں سے مزین ہے، دیکھنے میں بلی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی طرف نظر کرنے سے فرحت اور بشاشت محسوس ہوتی ہے۔ صاحب بیان القرآن نے اپنے رسالہ رفع البنا کے آخر میں لکھا ہے کہ بعض حکماء کا قول ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنے کے 10 فائدے ہیں۔ نمبر 1، غم کا کم ہونا۔ نمبر 2، وسواس کی تقلیل۔ نمبر 3، وہم اور خوف کا ازالہ۔ نمبر 4، اللہ کی یاد۔ نمبر 5، قلب میں اللہ کی عظمت کا پھیل جانا۔ نمبر 6، افکار ردیہ کا جاتا رہنا۔ اور نمبر 7، سوداوی مرض کے لیے نافع ہے۔ اور نمبر 8، مشتاق کی تسلی ہے۔ اور نمبر 9، محبین کا مونس ہونا ہے۔ اور نمبر 10، دعا کرنے والوں کا قبلہ ہے۔ پھر ساتھ میں بارش کے پانی کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے طرح طرح کے پھل پیدا فرمائے جو بنی نو انسانوں کے لیے رزق ہیں اور غذا ہیں، اور ان کے ذریعے انسانوں کی پرورش اور بقا ہے۔ اس میں دلائل قدرت بھی ہیں اور شان ربوبیت کا اظہار بھی ہے۔ ایک ہی زمین ہے، اس میں طرح طرح کے پھل ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہیں اور مزے بھی مختلف ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ جب اپنے رب اور خالق کو تم نے اس کے دلائل قدرت کے ذریعے اس کی نعمتوں کے واسطے سے پہچان لیا تو عقل اور سمجھ کا تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اس کو ایک جانو اور ایک مانو، اس کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کرو اور اس کے مقابل شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ نعمتیں دینے والا ہے، نہ زندگی کے اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ ان سب باتوں کو جانتے اور سمجھتے ہوئے اس کے لیے شریک تجویز کرنا اور کسی کو اس کے علاوہ عبادت کا مستحق سمجھنا علم، فہم اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔